بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا پروگرام پیش خدمت، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر ہیں۔ آئیے ہم ایک سوال کی طرف چلتے ہیں، لیکن یہ سوال ہمارے کسی پچھلے سوال اور جواب کا تکملہ ہے، جس میں انہوں نے قدر کے بارے میں پوچھا تھا کہ تقدیر کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو بیان کرنے کے ساتھ لوگوں کا جو اس میں اختلاف ہے کہ کس طرح سے لوگ اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے نظریات رکھتے ہیں اس کے بارے میں، اور کیا ہونا چاہیے، یہ بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے، اور کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو حقیقتاً لوگوں کو کس طریقے پر ہونا چاہیے اور کیا اختیار کرنا چاہیے، یہ معلوم کرنا بہت ضروری چیز ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں نے تقدیر کے بارے میں اختلاف کیا آپس میں۔ کچھ لوگ تو بہت غرور سے کام لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ اس کا سرے سے دھیان ہی نہیں رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ بیچ میں ایک وسط راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے کسی بھی دلیل کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو سکے۔ تو جو لوگ اس قدر کو ثابت کرنے کے لیے غلو سے کام لیتے ہیں، بالکل ہر 100% تو کہتے ہیں کہ بس وہی سب کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ انسان ایسی صورت میں اپنے عمل پر مجبور ہے، یعنی یہ کہ جیسے لکھا ہے سو ایسے ہی کرے گا، اس کو اپنے ارادے اپنے اختیار کا کچھ بھی حق حاصل نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نیک کام کرتا ہے تو بھی اس پہ لکھا ہوا تھا مجبور ہے کرنے پر، اور برا کام کرتا ہے تو بھی اس پہ لکھا ہوا ہے مجبور ہے کرنے پر، اور اس طرح سے کہتے ہیں حتیٰ کہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے جو کچھ بھی ہے، کہتے ہیں کہ سب اللہ کی شان سے ہے، میرا کچھ بھی اس میں اختیار نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ نے کہا ہے لکھا ہے، جیسے اللہ نے لکھا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، میں تو اپنے سے کچھ نہیں کرتا ہوں۔ غلط کام کرتا ہے تب بھی کہتا ہے کہ اللہ نے لکھا ہے اس لیے میں کرتا ہوں، جبکہ اللہ نے روکا بھی ہے اس سے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہ پر ہر چیز ہے، اور جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور انسان کے افعال جو ہیں یہ انسان کے اپنے اختیار کی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چاہا، جو پیدا کیا، جو چاہا تقدیر میں لکھا سب کچھ ہے، لیکن انسان کے افعال تو یہ انسان کے اپنے ہیں، اور اللہ کا اس میں کچھ تصرف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا ہے، مختار بنا دیا ہے، جو چاہو سو کرو۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پیدا کرنے کے بعد اللہ کا ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں، ہم اپنا جو چاہیں کرتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہ ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آپ کی تقدیر بھی لکھی گئی ہے، اور آپ کے اعمال کے اچھے اور برے ہونے کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ ایسا نہیں کچھ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اختیار نہیں کہ آپ کو اس پہ سزا دے یا کہ کچھ کرے۔ اور تیسرے لوگ ہیں جنہوں نے درمیانی راستہ اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، ان کی تقدیر لکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کچھ جزوی طور پر اختیار دیا ہے، کچھ کام وہ کرتا ہے، اس میں مختار ہے کہ اچھا اختیار کرے چاہے برا اختیار کرے، اس کو بتا دیا گیا راستہ کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، جو ایسا اختیار کرو گے ویسا تمہارے لیے ہوگا۔ لیکن اس کے پاس کچھ کام ایسے بھی جس میں وہ کرنا نہیں چاہتا ہے لیکن کرنا پڑتا ہے اس کو، یعنی وہ مجبور ہوتا ہے اس میں۔ جیسے کسی انسان کو کے پاس تلوار لے کے کھڑے ہو جائے کہ یہ کام کرو ورنہ گردن صاف، تو وہ اس کے کرنے پر مجبور ہوتا ہے، نہیں چاہتا اس کے باوجود بھی وہ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو اپنے کاموں میں اختیار ہے اس میں، لیکن مجبوری کی حالت میں وہ اختیار اسے سلب ہو جاتا ہے، اور اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان بازار نکلتا ہے اپنے اختیار سے نکلتا ہے، جاتا ہے بازار، واپس آتا ہے بازار سے اپنے اختیار سے آتا ہے، کسی جگہ پڑھتا ہے، کسی جگہ کام کرتا ہے، نہیں کام کرنا چاہتا تو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں کام کرنے میں مجبور کیا گیا، اس کو وہیں رہنا ہی رہنا، داخل ہو گیا تو نکلے گا نہیں۔ تو اس کا سفر کرنا، آنا جانا، کھانا پینا سب کچھ جتنے کچھ ہیں وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنی پسند سے کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کو کسی کام پر جس کو اپنے اختیار سے نہیں کرنا چاہتا مجبور کر دیا جائے، جس کو مکرہ کہتے ہیں عربی زبان میں، تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔
اللہ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس کے اپنے اختیار کے کاموں پر جو غلط ہیں اس پر گرفت ہے، جو اچھے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر۔ لہذا جب کوئی کام انسان مجبور ہو کے کرے اور وہ کرنے کے لیے منع تھا، نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس پر گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں آپ کو وہ آیت سناتا ہوں جس میں ایک بہت بڑے کام کو اس کو نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن مجبور کر دیا جاتا ہے تو کرتا ہے، پھر بھی اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر گیا، یعنی مومن ہوا پھر اس کے بعد منکر ہو گیا، کفر کیا اللہ کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے۔ لیکن آگے اس کی استثناء، اس کے لیے ایک الگ حکم کچھ لوگوں کے لیے آتا ہے، وہ کیا ہے؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن وہ سوائے اس کے اس انسان کے جو مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، یعنی دل سے ایمان نہیں جاتا اس کے، لیکن آدمی کو مجبور کیا تھا ایسے کام پر کہ تم ایسے کہو، ایسا کام کرو جس سے تمہارا کفر لازم آ جائے، اللہ کو گالی دو، اللہ کے رسول کو گالی دو، کتاب کا انکار کر دو، قرآن مجید کے ماننے سے انکار کر دو، نماز کا انکار کر دو، کہہ یہ سب شریعت ہی نہیں، کچھ ایسی باتیں کہلوا دی جائیں اس سے تو کہہ جاتا ہے، لیکن دل اس کو مطمئن ہے، تو اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ پوزیشن بن جائے تو اس کا الگ حکم ہے۔ لیکن وہ آدمی جس کا دل ہی خوش دلی سے پورے اطمینان کے ساتھ کفر کا کام کرتا ہے اور وہ کفر ہی کو مانتا ہے، تو ان لوگوں کا الگ حکم ہے۔ کیا ہے؟ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو جو آدمی مجبور کر دیا جائے اس کو اختیار جس کا نکل جاتا ہے اس کے ہاتھ سے، اللہ انسان کے اس کے اعمال تو اس کے اختیار میں ہیں، کرتا ہے، لیکن جہاں اختیار ہی سلب کر لیا جائے تو پھر اس پر مواخذہ نہیں ہوتا ہے، مواخذہ اختیار ہی پر ہے، بلا اختیار کے مواخذہ نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں کے ان کے یہ ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، جو کچھ کرے گا نیک کرے گا تو بھی، برا کرے گا تو بھی، سب کچھ وہ اس پر مجبور ہے، اور دوسرے کہ نہیں وہ مختار ہے، جو چاہے کرے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ ہر اعتبار سے آزاد ہے وہ یہ، اور تیسرے یہ کہ نہیں، بعض حالات میں اس کے مجبور ہو جانے پر اس پر سے حکم اٹھ جاتا ہے، بقیہ اور کام مختار ہے، جیسا صحیح کرے گا تو اچھا، برا کرے گا تو اس کا انجام برا پائے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ بات، اب ایسی صورت میں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے کام کے لیے مجبور پیدا کیا گیا ہے، اللہ کی تقدیر میں جو لکھا وہی ہوتا ہے، صحیح ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن اس کو اختیار کچھ دیا گیا ہے۔ اگر مجبور پیدا کیا گیا ہے کہ اسی کام کے کرنے پر تقدیر میں ایسے ایسے کرنا ہی تم کو ہونا ہی ہو ہی ہے، تو اگر یہ تصور کر لیا جائے تو شریعت کے احکام جو ہیں، حدود اور قوانین جو ہیں، سب باطل ہو جائیں گے، ان کا کوئی اثر نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ اچھا کام کرے تب بھی قابل تعریف نہیں، برا کام کرے تب بھی کوئی اس پر گناہ نہیں، سے کہ اس کو اپنے اختیار سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اپنے کام میں مستقل بذات ہے، وہ مختار ہے، تو لیکن یہ بات کیسے مختار ہے؟ انسان یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا حکم اس پر چلتا ہے، اللہ ان کا بادشاہ ہے، اور اسی طرح سے جب یہ اس کی مخلوق ہے تو ان کے کام جو کچھ ہیں وہ اسی کے بنائے ہوئے، تو اس کے کام بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، تو اسی صورت میں انسان اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہتے ہیں، تو اگر ایسے ہی ہو تو یہ اللہ کے مخلوق میں سے ہیں تو اللہ کی ملکیت میں ہیں، تو یہ مختار کیسے ہو سکتے ہیں؟ مختار کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے مختار ہیں، جبکہ ہم مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہم ہیں، تو جو جس کا مخلوق ہوتا ہے اس کا تابع دار ہوتا ہے، تو مختار کیسے نکل جائے گا پوری طرح سے؟ ایسی صورت میں یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ ہو گیا، لیکن یہ ہم تو جانتے ہیں کہ گناہ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایسے ہی لکھا ہوا تھا، ایسے ہی تقدیر تھی، اس لیے ہم سے ایسا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ ایسے لکھا ہوا تھا اور اس طرح سے ایسا ہو گیا ہے، یعنی میرا کچھ بھی اس میں دخل نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہم یہ سوال اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی تم کو کس نے مجبور کیا تھا یہ کام کرنے کے لیے؟ تم کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے ایسے اور تقدیر میں ایسے ہی، اس لیے ہم کو ایسے کرنا، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اس لیے کہ ایسے لکھا ہوا ہے؟ گناہ بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، سینہ زوری بھی کرتے ہیں اس پر، تو آدمی گناہ کا کام کرے، چوری کرے، زنا کرے، کچھ بھی کرے، غلط کام جو گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، جو بھی کرے، اور اس پر استدلال کرے کہ یہ تو تقدیر میں ہمارے تھا۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، یہ تو صحیح، ہم مانتے ہیں اس بات کو، اللہ نے لکھا ہے آپ کے اچھے اور برے کام کو بھی لکھا ہے،
لیکن ہم اس کا علم اس وقت تک نہیں جانتے جب تک یہ کام ہمارے سامنے ہو نہیں جاتا ہے. تو جب تک ہو نہیں جاتا جب تک یہ نہیں جانتے کہ ہاں تقدیر میں ایسے تھا تو ہم نے کر دیا، اب اس کا راستہ، اس سے بچنے کے راستے ڈھونڈنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، یا اسی طرح سے اور بھی جو کفارات ہیں تو وہ ڈھونڈنا چاہیے. لیکن اس کے پہلے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تقدیر میں تھا. اگر تقدیر میں ایسے ہی تھا اور اب پہلے سے نہیں جانتے، کرنے کے بعد کہتے ہیں تقدیر میں ایسے تھا، تو اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا کچھ گناہ نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں، بلکہ انسان کو پہلے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ انسان آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کل کیا کرے گا، وہ کل کیا کرے گا، جیے گا، مرے گا، جائے گا، جانے سے روک دیا جائے گا، جانے پر مجبور کر دیا جائے گا، کچھ بھی پتہ نہیں. لیکن یہ ارادہ کرتا ہے اور اس کے کرنے کے لیے چاہتا ہے، لیکن جب اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تو وہ کام پورا ہوتا ہے ورنہ نہیں پورا ہوتا ہے. تو لیکن یہ تقدیر میں لکھے ہو جانے کی بات اس وقت آپ کو پتہ چلتی کہ ہم نے ایسا کر لیا، بھی ہم سے غلطی ہوئی یا اچھائی ہوئی، تو سب یہ بات پتہ چلتی ہے. لیکن جب وہ کوئی آدمی گنہگار جو ہے جب گناہ پر جاتا ہے تو اس وقت اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مناہی اس کی آئی ہوئی ہے. لیکن جب کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم سے ایسا ہوا اس لیے کہ لکھا ہوا تھا، لیکن آپ کو اس کے پہلے روکا بھی گیا تھا، تو ماننا چاہیے اس بات کو. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا آدمی جو ایسا کر جاتا ہے، اگر جیسے عام طور سے لوگوں کے یہاں ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو مار دے، تھپڑ شہید کر دے، تو یہ نہیں کہے گا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے تم کو، اس لیے کہ ہماری تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا کہ تم ہم کو تھپڑ مارو تو ہم برداشت کریں، اس لیے کہ تقدیر کی بات ہے. ایسا نہیں، تب تو وہ احتجاج کرے گا، جھگڑا کرے گا، پھر کورٹ کچہری، بہت مسائل بڑے ہوں تو کورٹ کچہری تک معاملہ پہنچ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آدمی یہی کرے تو اپنے بارے میں تو نہیں سوچتا، دوسروں کے بارے میں کرنے کے لیے سوچتا ہے. آئیے اس طرح کا قصہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی جو اس نے چوری کیا تھا، اس کا معاملہ ان تک پہنچایا گیا. حضرت عمر نے اس کو طلب کیا، جو لایا گیا وہ، تو اس کے بعد حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس لیے کہ چوری کرنے کی سزا شریعت میں یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو اس نے کہا کہ یہ ٹھہر جائیے، ابھی میرا ہاتھ مت کاٹیے. ایسا کیوں آپ کہتے ہیں؟ تو کہا کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ ہم نے یہ اپنے سے نہیں چرایا ہے، بلکہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو ہم نے چوری کر لی ہے. اب یہاں وہ آدمی چوری کر کے یہ کہتا ہے کہ چوری کرنے میں میرا کیا دخل ہے، یہ تو اللہ نے لکھا تھا کہ میں چوری کر لوں، تقدیر میں ایسے لکھا تھا چوری کر لوں، پھر آپ میرا ہاتھ کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ اس میں تو تقدیر کے حساب سے ہمارا کام ہو گیا، تو ہماری کیا غلطی ہوئی؟ تو حضرت عمر نے اس کو فوری طور پہ جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ صحیح ہے، تم نے تقدیر کے حساب سے کیا یہ کام، لیکن ہم بھی تمہارا ہاتھ تقدیر میں لکھے ہونے کی وجہ سے کاٹتے ہیں. یعنی جیسے تمہارا جواب ویسے ہی ہمارا وہ بھی جواب ہے. اگر تم اس کو مانتے ہو تو اس کو بھی مانو کہ تمہارا ہاتھ بھی تقدیر ہی سے کٹ رہا ہے. تو وہ لاجواب ہو گیا. تو اسی صورت میں کسی انسان کا اپنے گناہ کے لیے تقدیر میں لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے بنیاد پر حجت پکڑنا اور وہ کام کر لینا اور صحیح سمجھنا کہ اس میں ہماری غلطی نہیں، اگر غلط ہے تو تقدیر میں غلط تھا، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ تقدیر میں ایسے کام لکھا تو ہے، لیکن آپ کو اس سے بچنے کا حکم بھی آیا. اگر آپ بچیں گے تو آپ کے لیے بچنے کی تقدیر بھی لکھی ہو سکتی ہے، لہذا بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. لہذا کسی کے لیے بھی تقدیر کے معاملے سے حجت پکڑ کے دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، یا کوئی بھی گناہ کا کام کرنا جو شریعت کے حکم کے حساب سے ظلم و زیادتی اور گناہ میں شامل ہوتا ہے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی حجت کرتے ہیں، اور اس کے اللہ کے نے بھی ایسی حجتوں کو ذکر کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اپنے غلط کاموں کے لیے حجت پیش کیا کہ ہم تو ایسا کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے اوپر لکھا ہوا، اللہ نے چاہا تو ایسا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، سیقول الذین اشرکوا، قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہیں کرتے. یعنی اگر اللہ چاہتے کہ شرک نہ ہو تو ہم شرک نہیں کرتے، لیکن اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا ہے. ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد ہی شرک کرتے. ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام اور حلال کر دیتے، کسی چیز کو جو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام بھی نہیں کرتے. گویا کہ یہ سب کچھ ہوا
لیکن یہ تقدیر کی وجہ سے ہوا، اللہ کی مشیت سے ہوا ہے، ہمارا اس میں کیا دخل ہے؟ لیکن اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، ایسے ہی ان سے پہلے بھی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے باتوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان پر آیا، اس کو چکھا انہوں نے۔ یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے، تو آپ کر لینے کے بعد تو تقدیر سے حجت پکڑتے ہو، اور کرنے سے پہلے آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، آپ کی اپنی خواہش ہوتی ہے، آپ کی رغبت ہوتی ہے، تو آپ وہ کام کرتے ہو، یا کسی کے طریقہ کار پہ چلتے ہو، ہدایت نہیں حاصل کرتے ہو، تو یہ اپنے منمانی کرتے ہو، لیکن جب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، منمانی ہماری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مشیت سے ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کذب الذین من قبلہم، ایسے ان سے پہلے بھی لوگ تھے، ایسی جھوٹی باتیں کہتے تھے۔ تو گویا کہ یہ حجت جو ہے، اس میں جو کہا گیا حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب سہا انہوں نے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام، یہ استدلال، یہ غلط ہے، اس پہ عذاب ہوتا ہے۔ اسی صورت میں ہر یہ بات ہم جو کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی کو تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کلی طور پر مجبور ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے کہیں کہیں دو راستے خیر و شر موجود ہے، بتائے جاتے ہیں کہ تمہیں کیا اختیار کرنا چاہیے، اور نہ یہی سمجھنا چاہیے انسان کی آزادی ہے اور اس کو اختیار دیا گیا ہے جو چاہے کرے، بلکہ اختیار ہے، لیکن اسے خیر کے اختیار کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، شر سے بچنا چاہیے، اور تقدیر کا پتہ اسے نہیں چلتا ہے جب تک کہ وہ خود سے اس کام کو کر نہ گزرے۔ اس کے بعد وہ کام تمام ہوتا تو پتہ چلتا کہ یہ مشیت الہی میں تھا۔ اب اگر غلطی ہوئی ہے تو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے کفارہ دینے کی ضرورت ہے، اور اگر اچھا کام ہے تو بلا شبہ اچھا ہے۔ لہذا اسی صورت میں انسان کو تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہے، مصیبت آئے تو بھی تقدیر پر ہے، اچھائی ملے تب بھی تقدیر پر ہے، برائی ملے تب بھی تقدیر پر ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ مومن انسان تقدیر پہ بھروسہ رکھنے کی وجہ سے اس حدیث کی بنیاد اس میں آیا کہ مومن آدمی کا معاملہ ہر اعتبار سے ٹھیک ہے، اگر اس کو اچھائی ملتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ بہتر ہے، اور اگر برائی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی مومن کے لیے بہتر ہے۔ ہر حال میں مومن کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ یہ کافر کے لیے ایسا ہوتا ہے جو کرتا ہے، جو کی مصیبتوں پر واویلا مچاتا ہے اور اللہ کی تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اور صبر کرتا ہے مصیبتوں پر مومن انسان۔ وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کی ملتا ہے۔ لہذا تقدیر پر ایمان رکھنا، اور اس کے لیے جو ہے انسان کو اچھے کاموں کی طرف رغبت رکھنا ضروری ہے۔ آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ آج کی اس مجلس میں ہم زیادہ تو نہیں پیش کر سکے، لیکن یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس کی توضیح کر رہے تھے ہم، شاید کہ آپ کی سمجھ بات آئی ہوگی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس قسم کے مسائل جو ہیں ہم ان کو آئندہ پیش کریں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں ان سب کو بھی خیر سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔